السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام محمد مدثر حسین ہے اور آج ہم انشاءاللہ 9 کلاس کی بایولوجی کا جو فرسٹ چیپٹر ہے اس کا لیکچر نمبر 8 لیں گے۔ سو اسٹوڈینٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر قرآن اینڈ بایولوجی کے متعلق ہے، یعنی کہ قرآن اور بایولوجی، اس کے متعلق آج کا ہمارا لیکچر ہے۔ سو اسٹوڈینٹس، The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin and characteristics of animals and plants through our holy book, the Quran. اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے، جو ہماری کتاب ہے، ہماری مقدس کتاب ہے قرآن مجید، اس کے ذریعے اللہ پاک نے ایک بہترین نالج رکھی ہے، بہترین علم رکھا ہے۔ کس کے بارے میں رکھا ہے؟ about the origin and characteristics of animals and plants، یعنی کہ plants اور animals کا origin کہتے ہیں کہ جہاں سے وہ چیز شروع ہوئی ہو، یعنی کہ جہاں سے اس کا انیشیل پوائنٹ ہو نا، جہاں سے وہ چیز شروع ہو رہی ہو، یعنی کہ اب جیسے animals اور plants کہاں سے آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمارے کو تھوڑا سا بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علم قرآن مجید میں رکھا ہے کہ plants اور animals کہاں سے آئے، اور ان کی خصوصیات کو بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے۔ A few of ayah are quoted as under، کچھ آیات ایسی ہیں، کچھ آیات دی گئی ہیں نیچے جن میں اسی بات کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سو اسٹوڈنٹس اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں We made every living thing from water۔ یہ جو آیت ہے یہ سورۃ الانبیاء کی آیت ہے اور آیت نمبر 30 ہے۔ اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ we made every living thing from water، ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا ہے، ہم نے تمام جاندار چیزوں کو پانی سے بنایا ہے۔ پھر دوسری آیت ہے اسی طرح اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں کہ and Allah has created every animal from water، اللہ پاک نے ہر جانور کو پانی سے بنایا۔ Of them there are some that creeps on their bellies، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے پیٹ کے بل رینگتے ہیں۔ Some that walk on two legs، کچھ ایسے ہیں جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ And some that walk on four، جبکہ کچھ ایسے ہیں جو کہ چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ اللہ creates what he will، اللہ جو چاہتا ہے اسے تخلیق کر دیتا ہے، اسے بنا دیتا ہے۔ لا، بے شک، اللہ is able to do all things، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سو اسٹوڈنٹس، اس میں جو واٹر ہے اس سے مراد کیا چیز تھی؟ یہاں پہ اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کر دی گئی ہے کہ اس آیت میں واٹر سے مراد کیا ہے۔ Here water is symbolized with the protoplasm as the basis of life، یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر کو یہاں پر یہ نشانی بنایا گیا ہے، یہ اس طور پر مہیا کیا گیا ہے۔ کس طور پر؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ واٹر کو پروٹوپلازم پہلے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پروٹوپلازم کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، سائٹوپلازم یعنی کہ سیل کے اندر جو فلوئڈ پریزنٹ ہوتا ہے اسے سائٹوپلازم کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ سائٹوپلازم کے اندر بہت سارے آرگینیل پریزنٹ ہوتے ہیں۔ جو پروٹوپلازم ہوتا ہے وہ مشتمل ہوتا ہے سائٹوپلازم پر، یعنی کہ جو سیل کے اندر ٹھیک فلوئڈ پریزنٹ ہے اس پر، اور جو آرگینیلز سیل کے اندر پریزنٹ ہے اس پر، اور جو نیوکلیس پریزنٹ ہے، یعنی کہ جو تھک فلوئڈ سائٹوپلازم اور دوسرا نیوکلیس، تیسرے آرگینیلز، یہ تینوں چیزوں کو اگر ہم ایک ساتھ بولیں تو پروٹوپلازم کا ہم لفظ استعمال کریں گے۔ پروٹوپلازم 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک تمام آرگینیلز پر، جتنے بھی آرگینیلز سیل میں پریزنٹ ہوتے ہیں ان پر، دوسرا سائٹوپلازم یعنی کہ جو سیل کے اندر تھک فلوئڈ پریزنٹ ہے اس پر، اور تیسرا نیوکلیس پر۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر واٹر کو بیسیکلی پروٹوپلازم کے اندر جو واٹر پریزنٹ ہے اس سے مراد ہے، یہاں پر واٹر سے مراد پروٹوپلازم کے اندر جو واٹر ہے اس سے مراد ہے as the basis of life، جو زندگی کے لیے ضروری ہے۔ and the vital power of protoplasm seems to depends on the constant presence of water، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پروٹوپلازم کی جو طاقت ہے یا پاور ہے اسے دیکھا گیا ہے، کس کی وجہ سے دیکھا گیا ہے؟ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے دیکھا گیا ہے کہ جو اس کے اندر واٹر پریزنٹ ہوتا ہے اسی کی وجہ سے پروٹوپلازم کی پاور ہوتی ہے، ورنہ اس کے واٹر کے بغیر پروٹوپلازم کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اسٹوڈنٹس
تیسری آیت پر چلتے ہیں جو ہماری بک میں دی گئی ہے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اینڈ ان دا ارتھ آر نیبرنگ ٹریکس، اور زمین میں بہت سارے یا مختلف کہہ سکتے ہیں، اور زمین میں مختلف ٹکڑے ہیں یا مختلف حصے ہیں، آپ ان میں سے کچھ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں. اینڈ ان دا ارتھ آر نیبرنگ ٹریکس، اور زمین میں مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں. وائن یارڈس کہتے ہیں کہ انگور کے باغ، اینڈ پلگڈ لینڈ، اور کھیتی ہے. ٹھیک ہے، وائن یارڈس اینڈ پلگ لینڈس، انگوروں کے باغ اور کھیتی ہے. اینڈ ڈیٹ پالمز لائک اینڈ ان لائک، اور ادھر اس سے مراد کیا ہے کہ اینڈ ڈیٹ پالمز لائک اینڈ ان لائک، اور کھجوروں کے درخت جو ایک جڑ سے نکلے ہوئے، جو ایک جڑ سے الگ ہوئے اور آگے آگے الگ ہوئے. which are watered with one water، اور انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے. and we have made some of them to excel other in fruit، اور ہم نے، یعنی اللہ پاک فرما رہے ہیں، اور ہم نے کچھ پھلوں کو، اور ہم نے پھلوں کو دوسروں کے اوپر ترجیح دی ہے، یعنی کہ ہم نے پھلوں کو دوسروں پر بہتر بنایا، ہم نے ایک پھل کو دوسرے سے بہتر بنایا، ہم نے پھلوں کو دوسروں سے بہتر بنایا. اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں، لو بے شک here in verily and portents are portents for people who have sense، بے شک یہ نشانیاں ہیں عقل مند لوگوں کے لیے. اللہ پاک اس آیت میں فرما رہے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ کیا لکھا گیا ہے؟ Here Allah has revealed some facts about plant growth and development. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے ذریعے یہاں پر کچھ فیکٹس بتائے، یعنی کہ کچھ حقائق بتائے یا کچھ سچائیاں بتائی ہیں about plant growth and development. اپنے قرآن مجید میں پلانٹ کے گروتھ، یعنی کہ پلانٹ کس طرح اگتے ہیں، اور ان کی ڈیولپمنٹ میں، نشوونما میں اللہ پاک نے کچھ حقائق اس میں بتائے گئے ہیں قرآن مجید میں. تو آج کا ہمارا لیکچر یہی تھا. آج ہم نے کیا سمجھا کہ قرآن مجید میں بایولوجی کے متعلق، یعنی کہ لائف کے متعلق کیا کیا بتایا گیا ہے. کچھ آیتیں ایسی تھی جن کو ہم نے آج اسٹڈی کیا. سو اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہیں تک تھا. اب آپ اجازت دیجیے محمد مدثر حسین کو. اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.